بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے تشریف لاتے تھے تو دن میں آتے تھے، اللہ نہارن، دن کے علاوہ کبھی سفر سے واپس تشریف نہیں لائے، دن میں ہی واپس آئے، اور دن میں بھی فی الضحیٰ، چاشت کے وقت آتے تھے، اور جب آ جاتے تھے فَإِذَا قَدِمَ، جب تشریف لے آتے تھے تو بدأ بالمسجد، سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے تھے، فصلى فیہ رکعتین، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ثم جلس فیہ، اور پھر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سنے کہ کوئی اپنا گمشدہ مال مسجد کے اندر اس کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیرا یہ گمشدہ مال تجھے واپس نہ کرے۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس غرض کے واسطے نہیں بنائی گئی کہ وہاں گمشدہ مال کا، گمشدہ جانوروں کا اعلان کیا جائے۔ ضالہ اصل میں کہتے ہیں چوپایوں کو جو گم ہو جائیں مالک سے، یہ حکم چوپائے اور مال کا ہے، انسان کا یہ حکم نہیں ہے۔ شرافت انسانی اور کرامت انسانی کی وجہ سے اگر مسجدوں سے بچوں کے گمشدگی کا اعلان کیا جائے تو وہ اس حدیث کا موضوع نہیں ہے، سمجھ میں آگے بات؟ وہاں پر کچھ شرائط کے ساتھ مسجد میں بچوں کی گمشدگی کا اعلان کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے، وہ انسان ہے اور وہ محترم ہے، اور یہاں گمشدہ مال کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا اعلان مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ الشجرۃ المنتنہ، بدبودار درخت، یعنی پیاز، لہسن، یہ اگر کچے کھائے جائیں تو کھانے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کچا لہسن، کچا پیاز کھایا ہو تو وہ ہرگز ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ وہاں پر ملائکہ ہوتے ہیں، اور ملائکہ کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حکم ہے ہر بدبودار چیز کا۔ سگریٹ پی کر اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک منہ کو اچھی طرح دھو کر، رگڑ کے، مسواک کر کے، برش کر کے صاف نہ کر لے، بدبو ختم نہ کر لے، مسجد میں اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم ہے نسوار کھا کے مسجد جانے کا، تو اس کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جن کے کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، ان کو مسجد میں ان کو کھا کر مسجد میں جانا، اس کا یہی حکم ہے۔ البزاق فی المسجد، مسجد میں تھوکنا خطیۃ، یہ گناہ ہے، بید بھی ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ وکفارتها، اس گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ دفنها، اگر کچی مٹی ہے تو اس کو کھود کے اس میں دفن کر دے، اگر پکی زمین ہے تو اس کو صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی ان کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یہاں مساجد سے مراد سجدہ گاہ ہے، قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہاں پر سمجھ لیجئے، قبر اگر سامنے ہو اور اس کے آگے کوئی شخص سجدہ کرے اور نیت قبر کو سجدہ کرنے کی ہو تو یہ تو شرک ہے اور حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نیت قبر کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے، لیکن اس کے سامنے قبر ہو تو بغیر کسی ستر اور حائل کے اس طریقے سے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں پر ستر ہونا چاہیے، کوئی حائل ہونا چاہیے، کوئی دیوار ہونی چاہیے، کوئی آڑ ہونی چاہیے، سجدہ کرنے والے کے درمیان اور قبر کے درمیان، بعینی طور کہ قبر نظر نہ آئے۔ وہ آڑ کیسی ہونی چاہیے؟ بعینی طور کہ وہ آڑ کی وجہ سے قبر نظر نہ آئے، کیونکہ اگرچہ اس کی نیت قبر کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہود اور نصارہ جو قبروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت بن رہی ہے اس کے اندر، اور مشابہت بھی شرک کی کیا ہے؟ منع ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا کے 2 مطلب ہیں، اس میں حکم ہے کہ کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، اجعلوا کر دو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، من صلاتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ، یا من تبعیضیہ ہے، یہاں پر من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، بعض نمازیں یعنی نفل نماز اپنے گھروں میں جا کر پڑھا کرو۔ یہ تو حکم واضح ہے بالکل کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن سنت اور نفل جو ہے اصل حکم اس کا یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جا کر۔ اصل حکم کیا ہے؟ سنت اور نفل کا
کہ وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اب زمانہ چونکہ بدل گیا ہے، اور نمازی اگر گھر جاتا ہے نماز نفل پڑھنے کے لیے، سنت پڑھنے کے لیے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام میں پھنس جاتا ہے یا گھر میں کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس کی سنت اور نفل چھوٹی نہ جائے۔ تو اس لیے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ نفل اور سنتیں مسجد میں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا جملہ اس کے اندر وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب کا تعلق تو پچھلے جملے سے ہی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ کچھ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا کا تعلق پچھلے جملے سے ہے کہ اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح مت بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے لا تتخذوها قبورا کا، کہ اپنے گھروں میں اپنے مردے دفن نہیں کیا کرو، مردوں کو قبرستان میں دفن کیا کرو، اپنے گھروں میں مردے دفن نہیں کیا کرو۔ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یہ مدینہ منورہ میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کا قبلہ کا بیان ہے کہ ہمارا قبلہ مشرق میں بھی نہیں ہے، مغرب میں بھی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان یعنی جنوب میں ہے۔ مدینہ منورہ میں جو قبلہ ہے نا وہ جنوب میں ہے۔ تو یہاں یہ حدیث کس کو بیان کر رہی ہے؟ مدینہ منورہ کے قبلے کو بیان کر رہی ہے، ورنہ ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ مغرب میں۔ یہ قصہ ہے حضرت طلق بن علی کا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے، بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اور کچھ عرصے آپ کے پاس ہم ٹھہرے رہے، نمازیں پڑھی اور کچھ دین کی تعلیم حاصل کی، اور جب واپس جانے لگے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں، ہمارے وطن میں، ہمارے بستی میں ایک اہل کتاب کی عبادت گاہ ہے، بیعہ کہتے ہیں اہل کتاب کی عبادت گاہ کو، ایک گرجا ہے ہمارے علاقے میں، ایک گرجا ہے، تو آپ جو ہے ہمیں کچھ پانی عطا فرما دیجئے، برکت والا پانی، آپ کا استعمال شدہ پانی، تاکہ ہم اس کو جا کر جو ہے اس سے تبرک حاصل کریں، اور اس پانی کو جہاں پر گر جائے وہاں پر چھڑک کے وہاں سے اثرات بد کو ختم کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، کلی فرمائی، اور وہ ایک برتن میں پانی جمع کر کے ہمیں دے دیا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا علاقہ تو بہت دور ہے اور گرمی سخت ہے، ہم جاتے جاتے تو یہ پانی اڑ جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس میں پانی ملاتے رہو، کیونکہ جتنا بھی پانی ملاؤ گے وہ برکت اس کے اندر بھی آ جائے گی، اور جب وہاں پہنچ جاؤ تو اس بیعہ کو، اس گرجا کو توڑ دو، اس میں بت وغیرہ ہیں ان سب کو ختم کر دو، اور وہاں پر یہ پانی چھڑک دو، اور اس جگہ کو مسجد بنا لو۔ نہیں بات، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ گرجا گھروں کو اور اہل کتاب کی عبادت گاہوں کو اور مندروں کو ختم کر کے ادھر مسجد بنانا چاہیے، اور فی زمانہ کیونکہ اس کو توڑنا مشکل ہے تو اس کو خرید کر، اس جگہ کو خرید کر ادھر سے غیر قوموں کی عبادتوں کے آثار کو مٹا کر اس کو مسجد بنا لینا چاہیے، کیونکہ مسجد کا وہاں غلط استعمال، زمین کا غلط استعمال ہو رہا تھا، آپ مسجد بناؤ گے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ اور آج کل یورپ میں اور امریکہ میں مسجدیں زیادہ تر جو ہے وہ گرجا گھر خرید کر بنائی جاتی ہیں، گرجا گھروں کی عمارتیں خرید لی جاتی ہیں اور اس کو صاف سوف کر کے اس کو مسجد بنا دیا جاتا ہے، وہ اسی حدیث کے مطابق ہے۔ دور دار کی جمع ہے، اور دار جو ہے وہ اس احاطے کو کہتے ہیں جس میں متعدد خاندان بستے ہوں۔ ایک ہوتا ہے بیت، ایک ہوتا ہے دار۔ بیت تو اس گھر کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی خاندان بس رہا ہے، اور دار کہتے ہیں کہ بڑا احاطہ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی خاندان کے، ایک ہی مختلف رشتہ دار ایک ہی جگہ گھر بنا لیتے ہیں اپنے اپنے، اور اس کے چاروں طرف ایک دیوار کھینچ کے ایک احاطہ کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کہیں پہ دار ہو، متعدد گھر والے ایک احاطے میں رہ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے دار کے اندر ایک مسجد بھی بنائیں تاکہ اس کے اندر نماز وغیرہ پڑھ سکیں، اور پھر اس مسجد کو بنانے کے بعد اس مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اور اس میں خوشبو وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، بدبو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر اور نماز وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کی عمارتیں شاندار بناؤں، ما امرت، مجھے یہ حکم نہیں ہے بتشیید المساجد کہ مسجد کی عمارتیں میں بہت شاندار بناؤں۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ تم ضرور بھی ضرور مسجدوں کو مزین کرو گے، آراستہ پیراستہ کرو گے، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو خوبصورت اور آراستہ پیراستہ کیا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ لیجئے، یہاں پر تشیید المساجد کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تشیید المساجد کا مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ مسجدوں کی عمارتیں شاندار بناؤں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک بھی مسجد نبوی کی جو عمارت تھی وہ کچی تھی، اور اس کی چھت جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بارش ہوتی تھی تو پانی اندر ٹپکتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مسلمانوں کے پاس مال و متاع کی فراوانی بھی ہوئی، مدینہ منورہ میں مال بھی آیا، لوگوں نے اپنے گھر بھی اچھے بنائے۔ اس زمانے میں گھر بھی ایسے ہی ہوتے تھے، خیموں میں رہ رہے ہیں، کچے گھر ہیں، چھت کے اوپر جو ہے انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں اور پتے وغیرہ ڈال کے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب لوگوں کے پاس مال آیا تو لوگوں نے اپنے گھر بھی اچھے بنائے، اور اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کی اور اس کی چھت وغیرہ کو اچھا بنایا، اور مسجد کی دیواریں جو ہیں وہ مٹی کے دیواریں بنائی، مٹی کی اینٹوں سے بنائی، اور یہ فرمایا کہ اکن الناس من المطر، یہ مسجد کو میں اس لیے چھت وغیرہ اس کی اچھی کر رہا ہوں اور عمارت اس کی اچھی کر رہا ہوں تاکہ لوگ بارش وغیرہ کے پانی سے بچے رہیں۔ نمازی یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو بھیگ جاتے ہیں، تو ان کو بارش سے بچانے کے لیے میں یہ تعمیر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس وقت مال کی فراوانی اور زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں کے گھر اور اچھے بننے لگے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے اپنے ذاتی مال سے مسجد نبوی میں توسیع کی، اور قرب و جوار میں جو مکانات تھے صحابہ کرام کے لوگوں کے وہ خریدے، اور وہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کیے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کی، تعمیر نو، اور اس کی دیواروں کے اوپر ماربل لگوایا، اس کی دیواریں ماربل کی لگوائیں، یعنی پتھر کی پکی دیواریں، اور چھت کے اوپر جو ہے انہوں نے برما ٹیک کا لکڑی سے چھت بنوائی، اس کے ستون بھی برما ٹیک کے بنوائے، جس کو ساگوان کی لکڑی کہتے ہیں ہماری اردو میں، انگریزی میں برما ٹیک کہتے ہیں، اور عربی میں ساج کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساج۔ برما ٹیک کا کام کروایا، جو بہت قیمتی اس زمانے میں کام تھا۔ وہ لکڑی امپورٹ ہوتی تھی سمندر کے راستے سے، جدہ کے ساحل پر آتی تھی، اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ لائی جاتی تھی۔ اسی طرح ماربل جو تھا وہ بھی امپورٹ ہوتا تھا، باہر سے منگایا جاتا تھا، جدہ کے ساحل پر آتا تھا اور اس کو مدینہ منورہ لایا جاتا تھا، اور اس طریقے سے شاندار مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا حضرت عثمان غنی پر، اور یہ کہا کہ آپ نے تو وہ کام کیا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، یعنی مسجد کو آپ نے پکا بنوا دیا۔ مسجد کی چھت جو ہے آپ نے وہ اتنی قیمتی لگوا دی، ساگوان کی لکڑی کی اور برمٹی کی لکڑی کی لگوا دی، یہ تو آپ نے بہت خوبصورت مسجد بنا دی، یہ کام تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اپنے سے آگے جانے والے حضرات کے برخلاف یہ کام کیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا، پھر جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو یہ خطبہ دیا، بخاری میں سارا قصہ ہے۔ اس میں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لقد اکثرتم علیہ، تم لوگوں نے اعتراض بہت زیادہ کر دیا میرے اوپر، تم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے میرے اوپر بڑے اعتراضات کر رہے ہو، بڑی باتیں کر رہے ہو۔ سنو میں نے کیوں مسجد ایسی بنائی ہے، میں نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ بیتن فی الجنہ، مثلہ کا لفظ خیال کرنا، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے واسطے مسجد بناتا ہے تو جیسی اس نے دنیا میں مسجد بنائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ تو میں نے اس لیے مسجد شاندار بنوائی تاکہ میرا جنت میں گھر جو ہے وہ ایسے ہی شاندار بنے۔ یہ قصہ بخاری شریف میں حضرت عثمان غنی کا ہے۔ اب ہمارے سامنے کیا ہو گیا؟ تین باتیں ہو گئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ما امرت بتشیید المساجد، مجھے حکم نہیں دیا گیا مسجدوں کی عمارتیں شاندار مضبوط پکی بنانے کا۔ تشیید کے معنی مضبوط بنانا۔ ما امرت کا مطلب کیا ہوا سمجھ لینا، اس کو غور کرنا۔ ما امرت نوحی تو نہیں کہا گیا ہے، آپ نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ مسجد کی عمارتیں جو ہے اس کو پکا نہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرما رہے ہیں ما امرت، مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے مسجد کو بہتر کر رہے ہیں، اس کی عمارت کو دوبارہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ موسمی اثرات سے، گرمی سے، سردی سے اور بارش وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اکن الناس، انہوں نے فرمایا اکن الناس من المطر۔ اور حضرت عثمان غنی اس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت میں جنت کا ان کا گھر، جنت کا گھر ایسے ہی بنے جیسا انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ ان سب روایتوں کو، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فقہا نے مسئلہ نکالا۔ پہلی بات، مسجد کو پکا بنانا حرام نہیں ہے۔ بتاؤ کہیں منع ہے؟ اگر یہ ہوتا کہ نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، تب تو ناجائز ہو جاتا نا۔ آپ نے فرمایا ما امرتم، مجھے حکم نہیں دیا گیا، یعنی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ مسجد کو پکا بنانا ضروری نہیں ہے۔ اور فقہا نے اس سے مسئلہ نکالا کہ مسجد کو کم از کم اس علاقے کے مکانات کے برابر یا اس سے تھوڑا بہتر ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مسئلہ نکالا؟ اس علاقے میں جہاں مسجد ہے وہاں پر جو لوگوں کے رہائشی مکانات ہیں، جس معیار کے لوگوں کے مکانات ہیں، کم از کم اس معیار کا مسجد کو ہونا چاہیے، یا اس سے تھوڑا سا بلکہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کے بندوں کا گھر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ تو چھپر کا ہو اور آدمی رہ رہا ہو شاندار گھر میں؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی جائز ہے، بلکہ مسجد کا ادب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر معاشرے کے اندر لوگ پکا مکان بنا رہے ہیں، سیمنٹ کے مکان بنا رہے ہیں، اس کی چھت پکی بنا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ رنگ و روغن کر رہے ہیں، کچھ آنکھوں کو بھلا لگنے والا کام کروا رہے ہیں جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، تو مسجدوں کے اندر بھی وہ کروانا چاہیے۔ مسجد اس سے فروتر اور اس سے کمتر نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اس میں مدار نیتوں کے اوپر ہوگا۔ تیسری بات بتائی، اگر نیت یہی ہے کہ ہم یہاں پر مسجد بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا جنت کا گھر شاندار بنے، مسجد بھی ہم شاندار بنا رہے ہیں، تو یہ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کا عمل یہی تھا۔ اور اگر خدا نہ کرے نیت مقابلہ کرنے کی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے ایسی مسجد بنائی تو میں اس سے شاندار مسجد بناؤں، تفاخر ہے، تو یہ حرام ہے، یہ تو ریاکاری ہو گئی، یہ تفاخر ہو گیا۔ تو نیتوں کے اوپر مدار ہوگا۔ اگر نیت اچھی مسجد بنانے سے اپنے آخرت کا، جنت کا گھر اچھا بنوانا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ سنت الخلفاء راشدین کے اندر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرات صحابہ کرام کی، کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں شاندار مسجد بنوائی، اور ان صحابہ کرام نے اس میں نماز پڑھی، وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے اندر، نکیر نہیں کی کسی نے نہیں کہا کہ تو آپ حرام کام کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت الخلفاء ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ البتہ اس طریقے سے اس میں نقش و نگار کا کام کرانا کہ جس سے نماز پڑھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اور مسجد میں آئے تو نماز میں دھیان لگنے کے بجائے وہ دیوار میں جو کام ہوا ہے نقش و نگار کا اور خوبصورت شیشے کا، اس کام کے اندر اس کی نگاہ الجھنے لگے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ سمجھ میں بات؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا نا کہ تم یہود اور نصارہ کی طرح اپنی مسجدوں کے اندر نقش و نگار کا کام کرو گے، یہ نکیر فرمائیے کہ ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کرتے ہیں، ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسجدوں میں ایسا نقش و نگار کا کام کروانا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے اہل السنت والجماعہ کے مسجدوں میں دیکھیں گے کہ نقش و نگار کا کام نہیں ہوتا، دیواروں کے اوپر سادی ہوتی ہیں، محراب کے اوپر ہلکا پھلکا کوئی پتھر وتھر لگا دیں، کوئی آیت لکھ دیں، بس اس حد تک کام ہوتا ہے۔ ایسا چمکدار کام، شیشے کا کام کہ جس میں آنکھیں الجھیں جا کر نگاہ الجھ جائے، ایسا کام ہمارے اہل السنت والجماعہ اپنی مسجدوں میں نہیں کراتے، بلکہ وہ تو اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اگر کوئی تغرے وغرے مسجد میں لگانے ہوں، کوئی خوبصورت خطاطی کے، پینٹنگ کے، کوئی آیات قرآنیہ، درود شریف وغیرہ کے وہ فریم جو لگاتے ہیں، وہ بھی سامنے والی مسجد کے سامنے کی دیوار میں نہیں لگاتے، سائڈوں میں لگاتے ہیں، تاکہ نمازی کی آنکھ اس کے اوپر پڑھ کر نماز کے اندر الجھاؤ پیدا نہ ہو اور نماز کی طرف توجہ میں خلل نہ آئے۔ تو نہیں بات، ہر زخرف والا کام، ہر نقش و نگار والا کام جس سے نمازی کی نماز میں خلل ہونے کا اندیشہ ہو، وہ مسجد میں کرانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ یہ پورا حقیقت سمجھ گیا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے؟ چلیے۔
ایک دوسرے سے مقابلے میں مسجدیں بنانا کہ فلاں نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو میں اس سے بڑی بناؤں، فلاں نے اتنی شاندار مسجد بنائی میں اس سے شاندار بناؤں، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو علامات قیامت میں سے۔ قذات، کچرے کا تنکا، مسجد سے اگر آدمی نکال کر باہر پھینک دیتا ہے کوئی چھوٹا سا کچرے کا تنکا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم یاد کیا پھر بھول گیا، اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی معصیت مجھے گناہوں کے اندر اپنی امت کے کوئی نظر نہیں آئی۔ تو قرآن کریم کے یاد کرنے کی دولت دی تھی اللہ نے اس کو کہ پورا قرآن یاد کر لیا تھا، یا سورت یاد کر لی تھی، یا کوئی آیت قرآن کی یاد کر لی تھی زبانی اور بعد میں بھول گیا۔ اس حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم یاد کر کے بھلا دینا، چاہے پورا قرآن ہو، چاہے پارہ ہو، چاہے سورت ہو، چاہے آیت ہو، اس کی یہ وعید ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہاں بھلانے سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ بھلانے سے مراد کیا ہے؟ کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، تب یہ وعید آئے گی۔ اگر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تو اسے بھلایا نہیں ہے، یہ بھلانے والوں میں شامل نہیں ہے۔ لیکن بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تم تو طالب علم ہو اس لیے میں نے تشریح کر دی، ورنہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مما وہ ایسے ہوتے ہیں یعلم، ان کو جان تو لے آدمی لیکن اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب حفظ کے طالب علموں کے سامنے جا کے تم یہ مسئلے کی تشریح کرو گے اس حدیث کو سنا کے تو نقصان ہوگا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ حدیث بغیر تشریح کے بیان کی جاتی ہے، طالب علموں میں یہ حدیث بغیر تشریح کے بیان کی جاتی ہے، اس کی تشریح نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ مسئلہ وہ ہے مما یعلم ولا یبین، معلوم تو ہونا چاہیے ایک عالم کو لیکن عام لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، طالب علموں کے سامنے تشریح نہیں کرنا۔ خوشخبری سنا دیجیے جنت کی ان لوگوں کو جو چل کر آ رہے ہیں اندھیروں میں مسجد کی طرف۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بالنور التام، کامل نور کی، کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے، اب کتاب الایمان میں آپ نے پڑھا، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، اور میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی شخص کو گواہی دینی ہو تو اس کے اسلام کی تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور قلب سے اللہ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ بتایا تھا نا میں نے آپ کو، یہ تو عام قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ کسی کے ایمان کی گواہی کبھی بھی نہیں دینا، کسی کے ایمان کی گواہی کبھی بھی نہیں دینا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام کو اس پر ٹوکا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سعد نے ایک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری نظر میں یہ صاحب مومن ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ مومن؟ یہ بولو مسلم ہے، مسلمان ہے۔ ٹوکا بھی ہے آپ نے، کسی کے ایمان کی گواہی نہیں دی جائے گی، البتہ فرمایا ایک شخص کے ایمان کی گواہی تم دے سکتے ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ شخص جو تم کو مسجد میں کثرت سے نظر آئے، مسجد کے ساتھ اس نے اپنا رشتہ جوڑا ہوا ہے، جب بھی دیکھتے ہو مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، مسجد کو ذکر سے آباد کر رہا ہے، تلاوت سے آباد کر رہا ہے، نماز سے آباد کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اکثر۔ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو تو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کی جب گواہی دی ہے تو ایسا شخص جب تم کو نظر آئے مسجد میں، کہ جو مسجد میں ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، اکثر و بیشتر مسجد میں نظر آتا ہے، نماز ذکر تلاوت میں مشغول ہے، اس کو کہہ دو انہ مؤمن، یہ مومن ہے، کیونکہ اس کی ایمان کی گواہی تو اللہ نے دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی سے معلوم ہو گیا کہ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے بشارت ہے اس آیت میں کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن میں ایمان پر خاتمہ ہونے کی بشارت ہے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، مضبوط کرو۔ اس طرح کے لوگ کہیں کہ آدمی تو ہر وقت مسجد میں ہی نظر آتا ہے، سمجھ میں ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ اکثر مسجد میں نظر آتے ہیں، ایسا اپنے آپ کو بناؤ۔ پہلے زمانے میں پہلی امتوں کے اندر لوگ ہوتے تھے جو بس کسی جگہ ٹکتے نہیں تھے، خانہ بدوش، دنیا میں گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں، بس سیاحت کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ان میں غور و فکر کر رہے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہماری امت میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق توڑ کے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے آدمی سیاحت کے لیے نکل جائے۔ ہمارے ہاں سیاحت کا ثواب مجاہدین کو جہاد میں مل جاتا ہے، جس کو سیاحت کرنی ہے وہ جہاد میں نکل جائے، اس کو سیاحت کا، پچھلی امتوں کو جو سیاحت کا ثواب ملتا تھا میری امت کے مجاہدین کو ملتا ہے۔ ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دیجیے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا تھا، عیسائیوں نے نکالا تھا، اور رہبانیت ابتدعوها، خود انہوں نے ایجاد کیا تھا
کہ سب رشتے ناطے توڑ کے شادی نہیں کریں گے، کسی سے تعلق نہیں رکھیں گے، مسجد کے اندر ہم پڑے رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، پھر اس کو نبھا نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہمیں رہبانیت کا ثواب کہاں مل جائے گا؟ مسجد میں جب نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں نا، بس یہ ہماری رہبانیت ہے، اتنی بات۔